مالک بے نیاز نے انسان کو جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا، بلکہ انسانوں کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور اس کو غور و فکر بھی عطا فرمایا، اسے عقل بھی عطا کیا، اسے سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائی، اسے پہچان بھی عطا فرمائی۔ جانوروں کی طرح انہیں فضول پیدا نہیں کیا گیا۔ اور پھر جب انسان دنیا میں قدم رنجہ رکھتا ہے، قدم رکھ کے زندگی کو بسر کرتا ہے، اسی میں اگر غور کرے، فکر کرے کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی شریعت مطہرہ کیا ہے، ان کے اصول کیا ہیں، زندگی بسر کرنے کے طریقے کیا ہیں، اگر انہی طریقوں کے مطابق وہ زندگی کو بسر کرتا ہے تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے، یہ افضل مخلوقات میں اس کا شمار ہوتا ہے اور بہترین مخلوق اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، اور جنات سے، انسانوں سے بہترین انسان یہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور جب انسان بن جاتا ہے تو وہ بہترین انسان کہلواتا ہے۔ اگر انسان ہو کر درندوں والا کام کرے تو وہ انسان بدترین کہلوایا جاتا ہے۔ تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جو بندہ مومن شریعت کے مطابق اس کا کھانا ہو جاتا ہے، اس کا پینا ہو جاتا ہے، اس کا رہنا سہنا، چلنا پھرنا عین شریعت مطہرہ کے مطابق اس کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمایا وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں جیسے ہی زندگی کو بسر کرتا ہے اس کی تمام تر رکاوٹیں دور کر دی جاتی ہیں، اس کے لیے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، اس کی تمام تر مشکلات کو حل کر دیا جاتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے خوشخبریاں دی جاتی ہیں مرحبا مرحبا کے نام سے، اور اس نعرے سے اسے پکارا جاتا ہے۔